امی جان، میں اور ماریا یہ محسوس کر رہی ہیں کہ جب سے ہم دونوں بہنوں کا رشتہ طے ہوا ہے، آپ اور ابو مالی حالات کی وجہ سے سخت پریشان ہیں کہ شادی کے اخراجات کے لیے رقم کہاں سے لیں۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہم اس گھر کی بیٹیاں ہیں، آپ دونوں ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں۔ ہم سے آپ دونوں کی فکر مندی، پریشانی اور دکھ دیکھا نہیں جا رہا۔ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ یہ رشتہ توڑ دیں۔ اس رشتے کے ختم ہونے پر ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، خوشی ہوگی کہ ایک بڑے بوجھ سے نجات مل گئی۔ ہم دونوں بہنیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، کسی اسکول میں استانی کی ملازمت کر لیں گی یا کسی ادارے میں ملازم ہو جائیں گے۔ آخر سینکڑوں لڑکیاں ملازمت کرتی ہیں۔ ہم اولاد ہونے کے ناطے والدین پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ آپ اور ابو نے اس طرح ہماری پرورش کی اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کہ اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ اگر کسی اسکول یا دفتر میں ہماری ملازمت اختیار کرنا نامناسب ہے تو پھر گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ ہماری گلی کی کئی لڑکیاں گھروں میں سلائی کا کام کرتی ہیں اور ہر ماہ ایک معقول رقم حاصل کر لیتی ہیں۔ ہماری یہ تحریر ابو کو نہ دکھائیں اور نہ ہی ان سے اس موضوع پر کوئی بات کریں۔ آپ کی بیٹیاں بطول اور صابرہ۔ یہ خط پڑھ کر میں آپ دیدہ ہو گیا۔ مسجد عشاء کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کر کے خوب رویا۔ میری لڑکیاں کتنی حساس اور حقیقت پسند تھیں۔ عابدہ نے اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی اظہار کیا مجھ سے۔ میں نے خط پڑھ لیا ہے، میں نے بھی نہیں بتایا۔ جب میں رات سونے کے لیے دراز ہوتا تو عابدہ پوچھتی، اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے اور کہاں سے ہوگا؟ کیا آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ راتوں کو سوتے ہوئے اچانک بیدار ہو جاتی اور گھٹ گھٹ کر رونے لگتی؟ مجھے بیدار کر کے کہتی، آپ تو ذرا بھر فکر نہیں، آپ گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں، آخر یہ شادی کیسے ہوگی؟ سوچ سوچ کر مجھے اختلاج ہونا لگتا ہے۔ میں اسے دلاسا دیتا اور سمجھاتا، اللہ کی بندی تم آرام سے سو جاؤ، کسی بات کی فکر مت کرو، ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، اب وہی ہی اس کا اسباب بنے گا۔ وہ آسمان پر جو جوڑے بناتا تو دنیا میں رخصت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ اسے بھی کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مایوسی کفر ہے۔ اس نے چاہا تو سب کام بخوبی انجام پا جائیں گے۔ میرے دفتر میں کئی لوگ ہر مہینے انعامی بانڈ کی پرچیاں خریدتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے انعام نکل آتے ہیں۔ یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ لوگ پرچیاں خرید کر تباہ ہو رہے تھے۔ بہت کم لوگوں کی قسمت یاری ہوتی۔ دفتر کے ساتھ ہی مجھے مشورہ دیتے کہ میں بھی ہر مہینے 200-300 کی پرچیاں خرید کر اپنی قسمت آزمائی کروں، کیا پتہ کوئی بڑا انعام نکل آئے۔ اسی طرح بچوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو جائے گی، تمام مسئلے چٹکی بجاتے حل ہو جائیں گے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے ان پرچیوں پر نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو غلط اور غیر شرعی ہو۔ یہ ایک طرح کا جوا ہے۔ میری مشکل وہی حل کرے گا جو میرا ایمان اور یقین ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو کہہ کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے۔ جہاں 10,000 کی کمیٹی ڈال رکھی تھی، وہ عورت ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو گئی، لہٰذا یہ BC پس پشت چلی گئی۔ اس کے تیسرے دن جس کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا اس کمپنی کا دیوالیہ نکل آیا، لہٰذا 1 مہینے کی تنخواہ دے کر ملازمون کو فارغ کر دیا گیا۔ میں نے اس خیال سے 2-3 دوستوں سے ہزاروں کی رقم بھی ادھار لے لی تھی، کمپنی سے قرضہ ملتے ہی انہیں لوٹا دوں گا۔ کمپنی کے دیوالیہ ہوتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ادھر BC کے 10,000 روپے بھی ہاتھ سے گئے۔ مالک مکان نے میرے حالات کے پیش نظر مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ میری بیوی اور دونوں لڑکیاں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع افادت کے باوجود میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میں نے اپنی بیوی اور لڑکیوں کو سمجھایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی آزمائش ہے اور اس میں ہم بھی اللہ کی کوئی مصلحت اور بہتری ہوگی۔ اس نے چاہا تو مصیبت کا یہ بادل جلد ہٹ جائے گا۔ ہم نے اس کی ذات پر بھروسہ کیا اور وہ ہماری مشکل ضرور آسان کر دے گا۔ شادی میں دن باقی رہ گئے تھے۔ میں دن رات دوڑ دھوپ کر رہا تھا، کہیں سے اتنی رقم کا بندوبست ہو جائے کہ کسی طرح شادی کے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں، لیکن ایسی کوئی صورت دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر سمت گھپ اندھیرا تھا۔ ایک روز میرے بچپن کے ایک دوست احسن صدیقی مجھ سے ملنے آئے اور وہ کلینرنگ ایجنٹ تھے۔ ان کی بڑی کوشش تھی کہ مجھے کسی طرح فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیرون ملک سے 200 استعمال شدہ فریج کی ایک لاٹ آئی ہے
جسے ایک پارٹی نے کسٹم سے خریدا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص ہے جسے لوگوں اونے پونے بیچ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کا نقص 1500 روپے میں در سے دراست ہو جائے گا۔ تم ایک فریج خرید لو، اسے میں بکوا دوں گا، اسی طرح 4-6 ہزار روپے تمہیں منافع مل جائے گا۔ اگر تمہارے پاس رقم ہے تو اسی وقت میرے ساتھ چلو اور ایک فریج اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے دل میں سوچا، اور اس مصیبت کی گھڑی میں اگر 6 ہزار روپے منافع کے مل جائیں تو کیا برے ہیں۔ میرے پاس رقم رکھی ہوئی تھی، میں اس رقم کو ابھی تک کسی وجہ سے خرچ نہیں کیا تھا۔ میں نے عابدہ سے مشورہ کیا، وہ غریب خود بھی یہی چاہتی تھی کہ کہیں سے کسی طرح 2-4 پیسے ہاتھ آ جائیں۔ اب جو 2-4 پیسے مل رہے تھے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ فوراً میں احسن بھائی کے ساتھ چلے گئے۔ احسن کے ساتھ میں اسٹور پہنچا، وہاں مختلف سائز کے فریج موجود تھے۔ ایک بڑا فریج اچھی طرح پیک تھا، لیکن ایک طرف کا گتا پھٹا ہوا تھا جس سے اس کا ڈینٹ جھانک رہا تھا، اور وہاں جو گاہک موجود تھے وہ اس ڈینٹ کی وجہ سے خریدنے سے اعتراض کر رہے تھے۔ احسن نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اسے خرید لوں، یہ ڈینٹ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ میں یہ فریج لے کر گھر پہنچا، اسے صحن میں ایک طرف رکھ دیا، اس لیے کہ میرا گھر 2 کمروں کا تھا، مکان تھا، پہلے ہی اتنا سامان موجود تھا، اسے اندر نہیں رکھ سکتا تھا۔ پڑوسیوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ فریج جہیز میں دینے کے لیے خریدا ہے، وہ ہمارے گھر آ کر مبارکباد دینے لگے۔ فریج کو ہم نے اس طرح رکھا تھا کہ اس کا ڈینٹ دکھائی نہ دے، تاکہ وہ یہ اعتراض نہ کریں کہ لڑکی کو جہیز میں دینے کے لیے سیکنڈ ہینڈ فریج خرید کر لائے ہیں۔ موسم کئی دنوں سے ابر آلود تھا، آسمان پر سفید اور کالے بادل تیرتے رہتے تھے، کبھی تو سیاہ گہرے بادل چھا جاتے اور کبھی سورج نکل آتا۔ اس رات سخت گرمی تھی، لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں اور عابد اس رات بڑی دیر تک جاگتے اور اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے رہے تھے۔ میں اس کے دل کی دلجوئی کرتا رہا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، نا امید نہ ہو، وہ بڑا کارساز ہے۔ عابدہ کا کہنا تھا کہ شادی سر پر کھڑی ہے، ہم ایسے نیک بندے نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی معجزہ ہو جائے۔ پھر ہم کب سوئے کچھ پتہ نہ چلا، ہم گہری نیند کی آغوش میں تھے کہ اچانک عابدہ نے مجھے جھنجھوڑا، جگا دیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے اس کا متحرش چہرہ دیکھا تو اچھل پڑا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں چور گھس آیا ہو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم اس قدر پریشان اور خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو؟ کیا آپ یہ آواز نہیں سن رہے؟ آپ کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ وہ مشکل بولی، بارش کی آواز، دیکھیے کیسی مسلسل بارش ہو رہی ہے جسے آسمان پھٹ رہا ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ہنس کر بولا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کئی دن سے سخت گرمی پڑ رہی ہے، بارش کی وجہ سے کم ہو جائے گی، موسم سہانا اور خوشگوار ہو جائے گا۔ اس وقت بارش زحمت بنی ہوئی ہے، باہر فریج بارش میں بھیگ رہا ہے، اسے جلدی سے اندر لائیں، نہیں تو وہ پانی سے خراب ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ فریج؟ میں اس طرح اچھل پڑا جیسے میرے سر پر ہتھوڑا پڑا ہو۔ میں نے فوراً بستر سے نکلا اور دروازہ کھول کر صحن میں آیا، دیکھا کہ فریج مسلسل بارش میں نہلا رہا ہے۔ فریج خاصا بڑا اور نہایت بھاری تھا۔ میں نے اسے اپنی جگہ سے ہلا تو سکتا تھا، لیکن اٹھا نہیں سکتا تھا، اسے اندر لانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی بچوں کو جگایا۔ جب فریج کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا فریج بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا، اس کی پیکنگ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، گئے کارٹن بھیگ گئے تھے۔ فریج کا یہ حشر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عابدہ کا چہرہ سفید پڑتا چلا گیا، اس کی حالت مردے سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ لڑکیوں کے چہرے کے رنگ فک ہو گئے تھے، انہوں نے بھی گہرا اثر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کہاں تو 5-6 ہزار کا فائدہ سوچا تھا، کہاں ہزاروں کی رقم کا نقصان ہو گیا۔ مفلسی میں آٹا گیلا ہو گیا تھا، لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہم نے جلدی سے ایک کمرے کا سامان ایک طرف کر کے فریج کو کمرے میں لا کر رکھا۔ فریج چونکہ بہت بھاری تھا، اس لیے اسے اٹھاتے اٹھاتے ہم بھی بارش میں بھیگ گئے۔ ہم نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ میں اس کمرے میں آ کر کرسی پر غمگین بیٹھ گیا جس میں فریج رکھا ہوا تھا۔ سوچوں میں ڈوب گیا کہ اب کیا ہوگا۔ دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ عابدہ بھی سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی تھی، وہ سسکیاں بھرنے لگیں۔ میں نے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے چاہتا تھا کہ وہ دل بھر کر رو لے تاکہ ساری بھڑاس نکل جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب عابدہ کے آنسو تھمے تو وہ زخم خوردہ لہجے میں بولی، اللہ میاں، آخر ہمیں کن گناہوں کی سزا دے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم سے نادستی میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوگا، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہوگی۔ میں نے دل گرفتہ لہجے میں جواب دیا،
نہ ہم کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، حرام کا نہیں کھایا، پھر یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ شاید اللہ کو ہم لوگوں کی آزمائش منظور ہو۔ میں نے اس کے رخساروں پر لہلکتے آنسوں پوچھے۔ دعا کرو کہ ہم ثابت قدمی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، شکوہ اور ناشکری نہ کریں۔ آپ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، عابدہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کی شادیاں سر پر ہیں اور مشکل کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے۔ اتنی رکاوٹیں قدم قدم پر کھڑی ہو رہی ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شادی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ کو کیا ہمارا امتحان اس وقت لینا تھا؟ ہر بات میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میں نے اسے ہی نہیں اپنے آپ کو بھی تسلی دی، شاید اس میں اس کی کوئی بہتری ہو۔ بس آپ جھوٹی تسلی دیتے رہیں۔ وہ اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ کر رونے لگیں۔ فریج کو اس کمرے میں لانے کے بعد میرا بیٹا اور لڑکیاں اس کے اوپر کارٹن جو بھیگا چکا تھا صحن میں ایک طرف پھینک کر فریج کو کپڑے سے صاف کرنے لگے۔ فریج کے دروازے میں جو تالا تھا اس میں چابی لٹک رہی تھی۔ میرا بیٹا ندیم فریج کا دروازہ کھولنے لگا تو میری بیٹی نے اسے ڈانٹا، مگر وہ شریر تھا، حرکت سے باز نہ آیا۔ اس نے موقع پا کر چابی گھما دی اور دروازہ کھول لیا۔ پھر فریزر کا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ چند لمحوں تک جھانکتا رہا، پھر ایک دم ہیجان لہجے میں چیخا، امی ابو ادھر آئیں، دیکھیں یہ کیا ہے؟ پھر کیا کوئی نئی مصیبت نازل ہو گئی؟ عابدہ نے چہرے سے دوپٹہ ہٹا کر سخت لہجے میں کہا، اس منحوس فریج کو گلی میں لے جا کر پھینک دو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر فریج کے پاس پہنچا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا، یوں لگا جیسے کوئی بہت ہی سہانا خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھ پر ایک لمحے کے لیے سکتہ سا چھا گیا۔ میں دم بخود کھڑا اندر جھانک رہا تھا، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سونے کی 20 عدد سلاخیں اور نوٹوں کی گٹیاں پولی تھان کی تھیلیوں میں پیک کی ہوئی رکھی تھیں، ہر سلاخ 10 تولے کی تھی۔ پھر میں نے نوٹوں کی گڈیاں دیکھیں، وہ بھی کافی تھیں۔ 10 گڈیاں برٹش پاؤنڈ کی تھیں، 5 گڈیاں امریکی ڈالر کی اور 5 گڈیاں درہم کی تھیں۔ پھر ایک چرمی تھیلی میں زیورات موجود تھے۔ میں اور عابدہ فوراً ہی سجدے میں گر گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ نے چھپر پھاڑ کر اتنا دیا تھا کہ سارے دلدار یکدم در ہو گئے۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس قدر عطا کرے گا۔ مجھے بے پناہ دولت اس لیے دی تھی کہ میں نے اس کی ذات پر غیر متزلزل توکل کیا تھا، یقین کیا تھا۔ میں نے بیوی بچوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اس بات کا کسی کے کان میں بھنک نہ پڑے۔ میں نے سب سے پہلے ایک مکان خریدا، پھر اپنی بچوں کی شادی نہ صرف سادگی سے کی بلکہ زندگی بھی سادگی سے گزاری۔ میں نے پھر تعیش زندگی گزارنے کی بجائے اپنے خاندان کی ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے 50-50 ہزار روپے، جن کی شادی والدین کے مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی، دے دیے۔ میں نے ملازمت چھوڑ کر ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔ کم منافع اور رعایت کے باعث میرا اسٹور خوب چلتا تھا۔ میں آج بھی چراغ سے چراغ جلاتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ چراغ اس لیے دیا کہ میں اس چراغ سے دوسروں کے چراغ روشن کرتا رہوں۔ ہماری کہانی کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔